بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی ایسی دو آیات جو عرش کے نیچے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ دو آیات مومن کا ہتھیار ہیں۔ یہ دو آیات ہر ناگہانی آفت سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور جس گھر میں یہ پڑھی جائے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ محترم ناظرین، ہمارے معاشرے کے لوگوں کی بڑی تعداد مختلف وجوہات کی بنا پر پریشان نظر آتی ہے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد معاشی معاملات میں الجھی ہوئی ہے۔ بہت سے لوگ اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے پریشان نظر آتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ مختلف طرح کی بیماریوں اور عارضوں کا شکار ہے۔ کچھ لوگ مالی نقصانات کی وجہ سے غم اور پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ اپنے قریبی عزیز و اقارب کی موت پر دکھ اور کرب میں مبتلا ہے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، جبکہ کئی لوگ اولاد کی نعمت سے محرومی کی وجہ سے مزمل نظر آتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس چیز میں ہماری بیماریوں کی شفا رکھی ہے، ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے، اور وہ ہے اللہ پاک کا کلام قرآن مجید۔ ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور دوسری آسمانی کتابوں کی طرح اس میں کوئی تحریف نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آج بھی اسی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے جیسے 1400 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس میں ایک بھی زبر زیر کی تبدیلی نہیں کی گئی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اس کی بے شمار صفات ہے، جن میں سے ایک شفا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کو شفا قرار دیا ہے۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفائے ہے اور رحمت ہے، اور ظالموں کا تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ قرآن مجید ہر قلبی، روحانی، جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے دلوں کے روگ، حسد، کینہ، بغض، منافقت، ڈپریشن ہے، ان کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر روح کی غذا ہے اور جسم کو طاقت اور توانائی بخشتی ہے۔ قرآن مجید کی صورتوں میں سورہ بقرہ کو خاص فضیلت حاصل ہے، اور بالخصوص پھر سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کا۔ اس کی فضیلت کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات اللہ تعالی سے ملاقات کرنے گئے تو اللہ تعالی نے 5 نمازوں کے ساتھ سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات تحفے میں دیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات 3 چیزیں عطا کی گئیں، 5 نمازیں عطا کی گئیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا کی گئیں، اور آپ کی امت کے ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، جہنم میں پہنچانے والے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیے گئے۔ امت محمدیہ کی دیگر امتوں پر بہت ساری خصوصیت و فضیلت اور امتیاز حاصل ہے۔ ان میں سے ایک امتیاز اور خاصیت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت کی شکل میں بھی ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عرش کے نیچے خزانے والے گھر سے عطا کی گئی ہیں، اور مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ عطا نہیں کی گئی۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر برجمان ہو کر فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھا کرو، کیونکہ میرے رب نے مجھے عرش کے نیچے سے یہ عطا کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کی 2 آیتیں نازل کی، اور انہی 2 آیتوں پر سورہ بقرہ کو ختم کیا۔ جس گھر میں یہ دونوں آیتیں مسلسل 3 راتیں پڑھی جائیں گی، ممکن نہیں ہے کہ شیطان اس گھر کے قریب بھی آ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لیں، وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اس حدیث میں مذکور کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک، یہ شیطان کے شر انگیزوں سے حفاظت دیں گی، نمبر 2،
ناگہانی مصائب اور آفات سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی۔ نمبر 3، نماز تہجد سے کفایت کریں گی۔ ابو اسود ظالم بن عمر ولی کہتے ہیں، میں نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ مجھے وہ قصہ بیان کریں جب آپ نے شیطان کو پکڑ لیا تھا۔ انہوں نے بتایا، مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کے صدقہ کی حفاظت پر متعین کیا۔ کھجوریں کمرے میں پڑی تھی، مجھے محسوس ہوا کہ وہ کم ہو رہی ہے۔ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آگاہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ کھجوریں شیطان لے جاتا ہے۔ ایک دن میں کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ اندھیرا اس قدر شدید تھا کہ اس نے دروازے کو ڈھانپ لیا۔ شیطان نے ایک صورت اختیار کی، پھر دوسری صورت اختیار کی، وہ دروازے کے شگاف سے اندر گھس آیا۔ میں نے بھی انگوٹھا کس لیا، اس نے کھجور کھانا شروع کر دی۔ میں نے جھپٹ کر اسے دبوچ لیا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے دشمن، تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا، مجھے جانے دو، میں بوڑھا ہوں اور کثیر الاولاد ہوں، میرا تعلق نصیبین بستی کا نام کے جنوں سے ہے۔ تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہم بھی اسی بستی کے باسی تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تو ہمیں یہاں سے نکال دیا گیا۔ خدارا مجھے چھوڑ دیں، میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سارا معاملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز ادا کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے منادی کرنے والے نے منادی کی کہ معاذ بن جبل کہاں ہے؟ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ کے قیدی کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا معاملہ بیان کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان قریب دوبارہ ضرور آئے گا، آپ بھی دوبارہ جائیں۔ میں نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ شیطان آیا، دروازے کے شگاف سے اندر گھسا اور کھجوریں کھانا شروع کر دیں۔ میں نے اس کے ساتھ وہی پہلے والا معاملہ کیا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے دشمن، تو نے آئندہ کبھی نہ آنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے کہا، میں آئندہ کبھی نہیں آؤں گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب کوئی تم میں سے سورہ بقرہ کی آخری آیات للہ ما فی السماوات والارض نہیں پڑھے گا تو اسی رات ہم میں سے کوئی اس کے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت بڑی اہمیت و فضیلت والی آیت ہے اور کم وقت و مختصر عمل کے ذریعے زیادہ اجر و ثواب کمانے والے اسباب میں سے ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت کے ذریعے خیر و برکت کا حصول بہت سہل و آسان ہے۔